वल्लज़ी खलका मिनल माए बशरन फजअलहू नसबन व सिहरा व काना रब्बुका कदीरा। वो होवा वो है, अल्लाह ने कहा होवा वो है, होवा होवा वो है। खलका मिनल माए, जिसने अल मा से पैदा किया, खल्क किया। खुदा जाने खल्क की तसव्वुरात कितने हैं। खल्क किया, किसको किया? बशरन, बशर को खल्क किया। फजालहू नसबन व सेहरा, एक उसी बशर को, जो बशर थे दो मगर नमूनाए बशर एक था। गौर नहीं फरमा रहे। बशर, लफ्ज़े बशर जो होती है ये वाहिद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। बशर की जमा आपको कहीं अबशार नहीं मिलेंगे। बशर की जमा पूरी कायनात में किसी लुगत में भी आपको बशर की जमा नहीं मिलेगी, जैसे नूर की जमा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? नूर की जमा कुरान में अनवार नहीं है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, जहां भी कहा नूर कहा, मालूम होता है तौबा इतने मुत्तहिद हैं कि इनमें जमा का तसव्वुर ही नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह ने इन 14 की वहदत में कसरत को भी रख दिया है। ये 14 हो के एक हैं, एक हो के 14 हैं। इनका 14 होना तो मेरा ला शरीक होने की दलील है। इनकी कसरत मेरी वहदत की दलील है, मेरी वहदत इनकी कसरत की दलील है। मैं वाहिद हूं, ये कसीर है, ये कसीर हूं, मैं वाहिद हूं। मैं क्या कह रहा हूं? इनकी वहदत अल्लाह की कसरत की दलील। इसलिए कुरान में नूर की जमा नहीं आई, बशर की भी जमा नहीं आई। मालूम होता है नमूनाए बशर एक, नमूना एक है दो। बशर को जो पैदा किया नमूना एक है दो। अब हमें रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने इस एक और दो को कैसे समझाया? फरमाया अना व अलीयुम मिन नूरन वाहिद, नूर एक है मगर हैं दो। हाय हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहे। अना व अलीयुम मिन नूरन वाहिदिन, नूर एक है, नमूने दो हैं, मोहम्मद और अली, लेकिन नमूना एक है, जात दो है। या अली, नमूना एक है। ये नहीं है कि चाल भी एक है, आंख भी एक है, हाथ भी एक है, जबान भी एक है। मैं क्या कह रहा हूं? देखना एक है, सुनना एक है, चलना एक है, हुक्म एक है, जवाब एक है, सवाल एक है। यहां कोई तसव्वुर नहीं है, एक। तो अब किनको पैदा किया? बशर को। तो बशर नमूने में कितनी चीजें बनाते हैं आप? ये देखें, एक कंपनी के कितने पंखे लगे हुए हैं, नमूने कितनी है? एक कंपनी के 1000 अगर पंखे बने हैं तो नमूने कितने होंगे? नमूना तो एक होगा। उस नमूने पे ये बने हुए हैं। ये नहीं है कि नमूने ज्यादा हैं, नमूना एक है, वजूद ज्यादा है, नूर एक है, अदद 14 है। नमूना क्या बनाया? बशर बनाया। बशर का नमूना, ये बहस करनी है थोड़ी सी खुदा के लिए। नमूना कितनी होगी? एक। ये नहीं है कि 2 बशर बन गए उस अलमा से, बशर नमूना एक बना। और मैं जुमला कह दूं जल्दी से, ये बशर का नमूना उस वक्त बना, अभी अबुल बशर का वजूद ही नहीं था। सरकार आदम अलैहिस्सलाम से बशरियत चली ना जनाब। या अली मुश्किल। बाबा तशरीफ रखें, सरकार तशरीफ रखें, बैठो बैठो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जरा बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो जो है ना, बशर कितनी बनेंगे? एक। जो
ایک ہے وہی دوسرا ہے. نمونے میں بالکل کوئی فرق نہیں. وہ کہہ دے گا کہ تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا قلب میرا قلب ہے، تیرا نفس میرا نفس ہے، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. کتنی دیکھیں آپ کو سمجھ آئی نا تھوڑی سی. اب وہاں فرق کا تصور نہیں ہے. یعنی بشر بنایا اور اس بشر کو بنا کے کیا کیا؟ فجعلہ، ہو ایک ہے. دیکھیں ہو کی ضمیر ایک کے لیے آتی ہے. فجعلہ، چونکہ وہ بشر نمونہ تھا ایک نمونہ. اس نمونے میں کیا بنایا؟ ایک نمونہ جو ایک ہے نا، ہے تو نمونہ ایک ہے. اس ایک نمونے میں سے ایک کو خسر بنایا، ایک کو داماد بنایا. غور نہیں فرما رہے ہیں. وہاں ہو کی ضمیر کتنی کس کے لیے آتے؟ ایک کے لیے. فجعلہ، وہ جو بشر بنا وہ کتنی تھے؟ ایک. ان میں دو کیسے بن گئے؟ ایک فادر اللہ بنا، ایک داماد بنا. یہ دو کیسے بن گئے؟ دو کا بننا دلیل ہے کہ نمونہ ایک ہے، بس اس کی مرضی ہے. ایک کو داماد بنا دیا، ایک کو کیا بنا دیا؟ فادر اللہ بنا دیا. سرکار کو نسب بنایا اور جناب علی کو سحر بنایا. سحر کا تعلق علی سے ہے، نسب کا تعلق رسول سے ہے. توجہ فرمائیں. میں بہت بڑی لفظ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. چونکہ یہ نسب اور حسب، نسب کا رشتہ مرد سے ہوتا ہے، حسب کا رشتہ بیوی سے ہوتا ہے. بیوی کے رشتے کو سحر کہتے ہیں، شوہر کے رشتے کو نسب کہتے ہیں. نسب سے مراد رسول، سحر سے مراد جناب علی. کل بھی میں نے عرض کیا، مجھے پھر لمبا کرنا پڑی بات کو. کل میں نے یہ عرض کیا کہ نسب کا جو رشتہ ہوتا ہے، نسبی رشتہ جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. عورت سے جو نکاح کر لیا جائے، نکاح کا جو رشتہ ہے یہ کمزور ہوتا ہے. نسب کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، حسب کا رشتہ اس کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے. لہذا اللہ نے علی اور سیدہ کا نکاح آسمان پہ خود کر کے حسب کو بھی مضبوط کر دیا، نسب کو بھی مضبوط کر دیا، تاکہ یہاں کمزوری کا تصور ہی نہ رہے. چونکہ نسب کا قانون ہی میں نے بنایا. غور نہیں فرما رہے. نسب کا قانون خالق نے بنایا ہے، حسب کا قانون بھی خالق نے بنایا ہے. شریعت خالق کی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے حکم کے تحت بنا. لہذا اللہ نے عالمین میں اس رشتے کو جناب سیدہ کے ذریعے اتنا مضبوط کر دیا کہ یہاں اب ایک دوسرے کے مقابل میں کمزوری کا تصور نہیں ہے. بابا آخری جملہ کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں. یہی وہ رشتہ ہے جہاں فقط جناب علی اور جناب سیدہ وہ عالمین کی دو فردیں ہیں، اور ان میں منفرد ہے علی، ان میں منفرد ہے سیدہ. کیونکہ علی علیہ السلام کا حسب بھی معصوم ہے اور نسب بھی معصوم ہے. سیدہ وہ ہیں نسب بھی معصوم ہے اور حسب بھی معصوم ہے. سرکار علی کا نسب کون ہے؟ رسول. جناب سیدہ کا نسب کون ہے؟ رسول. جناب سیدہ کی حسب، بی بی پاک کا حسب کون ہے؟ علی. علی کی حسب کون ہے؟ سیدہ. بیٹے کون ہیں؟ نسب. معلوم ہوگا سیدہ وہ مرکز ہے کہ بیٹے بھی معصوم ہیں، شوہر بھی معصوم ہے، بابا بھی معصوم ہے. پھر خالے کو بھی تعارف کرانے میں جھجک نہیں محسوس ہوئی. فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہاں تک یہ پہنچا. اب میں چھوٹی سی بات کہی. سرکار نے فرمایا علی تین باتیں ایسی ہیں جس میں تو منفرد ہے، وہ مجھ میں بھی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایسی باتیں تجھ میں ہیں جو میرے لیے نہیں. ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے. فرمایا پہلا وہ ہے، پہلا کہ آپ کا سسر ایسا ہے، میرا بھی ایسا نہیں ہے. غور نہیں فرما رہے کیا بات ہو رہی ہے؟ کیسی عجیب سی بات سرکار نے فرما دی. جو فادر اللہ آپ کو ملا ہے وہ مجھے بھی نہیں ملا. یار آپ یہاں سے نہیں سمجھ رہے کیا کہہ رہا ہے رسول.
کہ جو خسر آپ کو ملا ہے وہ خسر مجھے بھی نہیں ملا. ماننا پڑے گا پر رسول کی بیٹیاں کہیں نہیں تھیں. ہائے ہائے ہائے، تصور ہی ختم ہو گیا نا بیٹا. یہ 4 بیٹیوں کا تصور ہی سے ختم ہو گیا. جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جو بیوی آپ کو ملی ہے وہ مجھے بھی نہیں ملی. معلومات ہے جو صدیقہ آپ کو ملی ہے مجھے بھی نہیں ملی ہے نا. جو بیٹے آپ کو ملے ہیں وہ مجھے بھی نہیں ملے. اب پیدا کیا کس کو؟ بشر. بشر کسے کہتے ہیں؟ آسان چلتی سے میں نکلنا بھی جلدی سے جاتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھے. بشر کہتے ہیں ظاہری سطح. یہ کھال کی جو ظاہری سطح ہے نا، اس ظاہری سطح کو بشرہ کہتے ہیں. ظاہری کھال والا، ظاہری چمڑے والا. اور کئی ویسے ہم ساری لغات نہیں دوران. ظاہری سطح کو بشرہ کہتے ہیں، اسی سے بشر بنا. اور باطنی سطح کو انسان کی عدماتن کہتے ہیں، اسی سے آدمی بنا. آدمی بھی اسی بشریت کے ایک حصے کا نام ہے. اور بشر ہونا بھی ایک کیفیت کا نام ہے کہ ظاہری سطح کا نام کیا ہے؟ بشر. اور اسی سے ہے بشرا. بشرا اس خوشخبری کو کہتے ہیں کہ جسے سن کر انسان کا یہ چمڑا خوشی سے چمک اٹھے، اسے خوشخبری کہتے ہیں. اسی سے یہ بشرا اسی کو کہتے ہیں. عربی میں بشرا، بشرا کے معنی خوشخبری. بشرا للمتقین قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ توبہ بھی آئی ہے لیکن یہاں بشرا کی لفظ ہے. بشرا بشری صابرین الذین، یہ بشرا اسی سے ہے. یعنی جیسے چہرے کا چمڑا چمک اٹھے اس کو بشرا کہتے ہیں. اب یہ بشر بنا. جب یہ بشر بنا تو اب دیکھنا ہے کہ یہ بشر کس سے بنا؟ الماء سے. خلقا من الماء. خدا کے لیے اب مشکل نہ محسوس فرمائیں، سنتے رہیں. الماء سے. الماء سے کس کو بنایا؟ بشر کو بنایا. اب سامنے کیا ہوگا؟ الماء نہیں ہوگا. الماء سے کیا بنایا؟ بشر. بحث کریں گے الماء کیا ہوتی ہے. الماء سے بنا. کوئی تو شے ہے نا جس سے کہ یہ بشر بنا. اب دیکھیں قرآن میں اللہ نے کتنے بشر بنائے؟ فقط 2. انی خالق بشرا من طین. میں ایک تین سے، ایک مٹی سے، مٹی کہتے ابھی، مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں. تو یہ بشر جو بنا ہے یہ تین نہیں ہے. کس سے بنایا بشر؟ تین سے. انی خالق بشرا من طین. طین مانے گیلی مٹی سے میں نے بشر بنایا. تو اب یہ سامنے کیا ہے؟ بشر. بنا کس سے ہے؟ تین سے. تو معلوم ہوتا ہے ایک ایسا بشر بنا ہے جس کا مادہ 3 ہے. صورت بشر کی ہے. یا علی مدد. اس کی شکل و صورت بشری ہے لیکن بنا کن سے ہے؟ 3 سے. 3 سے بشر بنایا. تو اب جب بھی وہ سامنے آئے گا بشر ہی کہلائے گا، 3 نہیں کہلائے گا. تو جو فرمائے، میں بار بار اسی لیے زور دے رہا. اس کا مادہ کیا ہے؟ جیسے یہ بنا ہے 3، مادہ اس کا کچھ اور ہے. بنا کچھ، بن گیا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو جو بنایا، یہ جو 3 سے بنایا کس کو بنایا؟ جناب آدم علیہ السلام. جناب آدم کو بنایا کیسے بنایا؟ مٹی سے. تو معلوم ہوتا ہے یہ ہے مٹی کا بشر. ہائے ہائے. مٹی کے بشر کو آدم کہتے ہیں، الماء کے بشر کو آل محمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جو بابا؟ یہیں سے تو یہ بحث ہے، یہی بحث تو کرنی ہے، ضروری ہے. الماء سے یہ 14 کس سے بنے؟ الماء سے. جس سے کوئی بنے وہ شاید اس کا اصل مادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ میری طرف دیکھیں بابا، یہ 14 بنے الماء سے. یہ الماء کے بشر ہیں.
जितनी जनाब आदम अलैहिस्सलाम बने हैं ये 3 के बशर हैं। बशर के माने जाहिरी सूरत, जाहिरी शक्ल। कलम आप बना लें, कलम, कलम एक सूरत का नाम है। लकड़ी का बना लें, कहीं के कलम, हालांकि है लकड़ी। सोने का बना लें, कहीं के कलम, हालांकि बना सोने से है। प्लास्टिक से बना दे, कहीं के कलम, कलम को प्लास्टिक नहीं कहेंगे। अब अल्लाह ने आले मोहम्मद को इनकी जाहिरी शक्ल में कहा कि ये बशर हैं, हकीकत में बशर नहीं, ऐने नूर है। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं? इन्हें कहा क्या जाएगा? गौर फरमाए ना बाबा। ये मिंबर है, ये देखें मिंबर है। आप लकड़ी का बनाएं तो क्या कहेंगे? मिंबर। अगर प्लास्टिक का बनाएं तो क्या कहेंगे? मिंबर। अगर लोहे का बनाएं तो क्या कहेंगे? यार मिंबर क्यों कह रहे हैं? ये मिंबर इसकी जाहिरी शक्ल का नाम है, ना कि हकीकत का नाम है। मालूम होता है हकीकत और होती है, जाहिरी शक्ल और होती है। आले मोहम्मद मिसले बशर आए हैं, हकीकत में नूर। तो मालूम होता है ये जो अलमासे बने हैं तो इनका जाहिर और है, बातिन और है। अब जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं तो इनको क्या कहते हैं? अस्सलामु अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम। हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारे जाहिर पे भी सलाम, तुम्हारे बातिन पे भी सलाम। मैं क्या कह रहा हूं? आप सलाम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? फिर मुझे फरमाया जाहिर तो ये सामने खड़े हैं, बातिन क्या है? अब यही जाहिर और बातिन की छोटी सी बहस करके फिर बाद मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। जनाब इनका जाहिर, इनके जाहिर पे भी सलाम, इनके बातिन पे भी सलाम। है ना, ये सलाम पढ़ते। अब इस जाहिर और बातिन की उलमा ने 2 इनके जसद लिखे हैं। एक है जसद असली, आले मोहम्मद का एक जसद है असली, जिसमें पाक है। जसद मैं कह रहा हूं बाबा असली। और एक जसद है फजली। जसद फजली जो फजल से मिला है, जसद फजली को बशर कहते हैं, जसद असली को नूर कहते हैं। इनका जसद फजली, फजली के माने ये जसद जिसे जिस्म कहते हैं, जसद फजली को जिस्म कहते हैं। और जसद असली को जिस्म नहीं कहते, जसद कहते हैं। जीम सीन दाल, उसे क्या कहते हैं? जसद। जाहिर को क्या कहते हैं? जिस्म। इसको जिस्म कहते हैं, उसे जसद कहते हैं, असली को जसद कहते हैं। अब इनका माजा क्या उधर नहीं जाना चाहते जनाब। ये जो जसद जाहिरी है ये और है, जसद असली जिसे जसद कहते हैं वो और है। इसलिए जसद इनका और है, जिस्म और है। जसद हकीकत होती है, जिस्म जाहिर होता है। इसलिए जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं तो यही कहते हैं अस्सलामु अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम, तुम्हारे अजसाद पे भी सलाम। मैं क्या कह रहा हूं? अजसाद कहते हैं या नहीं कहते? तुम्हारे जिस्मों पे भी सलाम, तुम्हारे अजसाद पे भी सलाम। इनका जो जसद असली है, इस जसद असली से ताल्लुक होता है नूर इमामत और नबूवत का। गौर नहीं फरमा रहे। इनका जो जसद असली होता है, उस जसद असली के तहत नूर नबूवत और इमामत का ये मुतहम्मिल होते हैं, जिसमें जाहिरी मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। उसी जसद असली के तहत ये मां के शिकम में भी कलाम करते हैं। हाय हाय हाय,
ماں کے شکم میں بھی کلام کرتے ہیں، پیدا ہوتے ہی کلام کرتے ہیں، چونکہ اسی جسد اصلی کے ماتحت ہوتا ہے علم و اختیار۔ اب آل محمد کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ عالم ارواح میں بھی ہے تب بھی مدد کرتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے علی فرماتے ہیں نصرت الانبیاء سرا و محمدا جہرا، میں نے انبیاء کی مدد چھپ کر کی ہے، رسول کی مدد ظاہر کی ہے۔ اب ان کا جسد کیا ہو گیا جناب؟ یہ جسد اصلی، یہ جو سامنے ہے اس کو کہتے ہیں جسد جسم فضلی۔ یہ جو ہمیں منبر پہ نظر آتا ہے یہ جسد نظر نہیں آتا۔ یہ جو منبر پر بیٹھ کر وعظ فرماتے ہیں تو ان کا یہ کون سا جسم ہوتا ہے؟ گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، یہ ان کا جسم فضلی ہوتا ہے، جسد اصلی نہیں۔ ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ان کا جسم فضلی نظر آتا ہے، جسد اصلی نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ بڑھاپا، بچپنا، جوانی جسم کے لیے ہے، جسد کے لیے نہیں ہے۔ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں۔ یہ جو بڑھاپا ہے، یہ جو جوانی ہے، یہ جو لڑکپن و بچپنا ہے، یہ جسم فضلی کے لیے ہوتا ہے، جسد اصلی کے لیے نہیں ہوتا۔ میں جملہ کہہ دوں، خطا و نسیان و ہذیان جسم سے ہوتا ہے، جسد اصلی سے ہوتا نہیں۔ لہذا ان کے لیے نہ خطا ہے، نہ نسیان ہے، نہ ہذیان ہے۔ ان کے لیے خطا و نسیان و ہذیان کا تصور نہیں ہے۔ اب جو انہیں بشر بنایا، تاکہ بات کو آگے بڑھائیں جاتا، وقت ہونے لگا، یہ ان کو کیا بنایا؟ بشر۔ بشر بنے یا نہیں؟ اب یہ جو بشر بنے ہیں یہ بشر حقیقی نہیں ہیں، یہ بشریت ان کا بمنزلت بشریت چادر کے ہے، اوڑھ لیں تو بشر نظر آتے ہیں، اتار لیں تو نور۔ یہ بشریت ان کے اختیار میں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اختیار میں۔ یہ اتار دیں تو بشر نہیں، پہن لیں ان کو، یہ دیکھ کر بشر دیکھ کر یہ نظر جو ہمیں آ رہے ہیں ان کی جسمانی کیفیت نظر آ رہی ہے، جسد کا تو تصور ہی نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ اب جو خالق نے بشر بنایا، ہاں جناب نے مجھے کہہ دیا، اللہ نے جب ان کا یہ جسم ظاہری، بشریت ظاہری کو بنایا جو ہمیں نظر آتی ہے، اس بشریت پر بھی اللہ نے 70,000 حجاب ڈالے، تب جا کے آل محمد ہمیں نظر آنے لگے۔ حجاب نظر آنے لگے۔ اگر یہ قیامت والے دن جب یہ سارے حجاب ہٹا دیے جائیں گے، چونکہ وہاں موت نہیں ہوگی اس لیے برداشت کر لیں گے۔ اگر یہ اپنی بشری حالت میں بھی حجاب نہ ہوتے، جن کی بشریت کو عالمین نہ متحمل ہو سکیں، ان کے جسد اصلی کا تصور کیا ہوگا بابا؟ وہاں تصور نہیں ہو سکتا۔